ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرأۃ الفاتحہ ویشرع بقرأۃ الفاتحہ ویشرع بقرأۃ الفاتحہ، اور قرأۃ فاتحہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ وہی رکن من ارکان الصلاۃ عند عامۃ العلماء، عام علماء کے نزدیک یہ رکن ہے نماز کے ارکان میں سے، الا قول ابی حنیفہ، سوائے ابو حنیفہ کے قول کے، لظاہر دلیل عن رسول اللہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیونکہ رسول اللہ کی واضح حدیث آئی ہے کہ کوئی نماز نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا نکرہ ہے لفظ لا صلاۃ، یعنی کہ لائے نفی جنس یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ بالکل بھی نماز نہیں ہے لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو کوئی فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے۔ وما جاء عنہ علیہ الصلوۃ والسلام کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم القرآن فیہ خداج خداج، یعنی کہ وہ نامکمل ہے، نقص ہے جو اس نماز میں بھی فاتحہ ام القرآن نہ پڑھا جائے۔ یہ مسلم میں آئی حدیث۔ واستدل ابو حنیفہ بقول تعالی فقرؤوا ما تيسر من القرآن، اور ابو حنیفہ نے قرآن کی اس آیت سے دلیل پکڑی ہے جو سورہ مزمل میں آئی ہے کہ قرآن میں سے وہ پڑھو جو تمہارے لیے آسان ہو۔ والحق ان قولوا فقرؤوا مطلق، اور حق یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قول جو ہے فقرؤوا یہ مطلق ہے، یعنی یہ ایبسلوٹ ہے۔ فجاء تعین الفاتحہ، تو اب فاتحہ کا تعین آ گیا بقول رسول اللہ سابق، رسول اللہ کے قول کی وجہ سے، لہٰذا یہ فاتحہ بھی اس میں سے ہٹ جائے گی، فاتحہ کے علاوہ باقی قرات کے اوپر وہ منطبق ہوگا۔ وقول اللہ صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب نفی للصحہ، اس میں نفی ہے نماز کی صحت کی، لا نفی للکمال، اور یہ دیکھیں وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ لا جو ہے یہ لا نفی ہے جن سے کمال کا، یعنی بالکل بھی نہیں، جیسے لا الہ لا ریبہ، بالکل بھی شک نہیں ہے، یعنی لا کے بعد اگر کوئی اسم منصوب آئے اور نکرہ آئے اور بنا تنوین کے آئے، یعنی بھائی جب ہم ال نہیں لگاتے تو تنوین آ جاتی ہے، لا پڑھیں گے یعنی لا ریبن، لیکن منصوب میں بھی پھر ہم اس میں سے ایک حرکت نکل دیں لا ریبہ، لا الہ نہیں لا الہ، تو یہ لائے نفی جنس کہلاتی ہے، جس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بالکل بھی وہ چیز نہیں ہے، دیر از نتھنگ ایکسیپٹ گاڈ الا اللہ۔ تو بالکل اسی طرح لا نفی للکمال ای لا صلاۃ صحیحہ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، یعنی کہ کوئی نماز صحیح نہیں ہے، کوئی بھی نماز جس کے اندر فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ وتقرأ الفاتحہ فی کل رکعہ، اور آپ فاتحہ پڑھو گے ہر رکعت میں۔ والسنہ ان یرتل الانسان قراءتہ فی الصلاۃ، اور ان یرتل الانسان قراءتہ فی الصلاۃ، اور سنت یہ ہے کہ انسان جو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے اپنی نماز میں قرات کرے۔ وان یقف عند آخر کل آیہ، اور ہر آیت کے آخر میں وقف کرے۔ کما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک احادیث کثیرہ، جس طرح کہ رسول اللہ سے آئے اس میں واضح حدیثیں کثیرہ۔ سواء اکان ذلک فی قراءۃ الفاتحہ او فی قراءۃ السورہ التی تلیہا، وہ کہتے ہیں اور یہ عام ہے دونوں کے لیے، یعنی کہ چاہے آپ فاتحہ پڑھو یا اس کے بعد کوئی سورت پڑھ رہے ہو، دونوں اس کے اندر شامل ہیں، آپ نے ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔